الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وقال الله تعالى في مقام آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم أي المسجد وزع في الأرض الأول قال المسجد الحرام قال أبو ذر ثم قال أبو ذر ثم قال ثم مسجد الأقصى أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج دنیا میں جتنے مقاصد کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں یا آج سے پہلے دنیا میں جن مقاصد کو سامنے رکھ کر محنت ہو چکی ہے، ان تمام مقاصد کو اگر دیکھا جائے یا آج کے بعد جن مقاصد پر محنت ہوگی، اگر تمام مقاصد کو سامنے رکھا جائے تو سب سے اعلیٰ مقصد اور سب سے بنیادی مقصد وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا مقصد نظر آتا ہے، جو تعمیر انسانیت کا مقصد ہے۔ اور پھر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ تعالیٰ نے جب جس علاقے میں مبعوث فرمایا ہے، اس علاقے کی نوعیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کی چند چیزوں کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بعض لوگ جنہوں نے انبیاء کی ابتدا میں صف اول پہ تھے، تو دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو انبیاء کی مخالفت میں انبیاء کے مقابلے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ہر وقت صف اول میں رہے ہیں۔ اس کو اگر دیکھا جائے تو پہلے انبیاء کی تاریخ کو تو بات بہت لمبی اور دور تک نکل جاتی ہیں۔ اگر سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھا جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی آخری کتاب نازل فرمائی ہے، اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے علم ازلی کی بنیاد پر جو ہدایات عطا فرمائی ہیں، جو احکام عطا فرمائے ہیں، اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے جو رہنمائی عطا فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کو میں لینا چاہوں گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس قوم کے ساتھ کبھی بھی مسلمان دوستی نہ رکھیں۔ جیسے کہ میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست ہرگز مت بناؤ۔ یعنی یہودیت سے دوستی یا عیسائیت سے دوستی یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہے، قرآن کے حکم کے مخالف ہے، شریعت کے حکم کے مخالف ہے۔ اس لیے یہود یہ کسی کا کبھی بھی کہیں بھی کبھی بھی مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یہ یہودیوں کے بارے میں کہ یہ یہودی اور عیسائی یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے، کبھی بھی آپ ان کو اچھے نہیں لگ سکتے، حتیٰ کہ جب تک کہ آپ ان کی ملت کی یعنی دین یہود کی یا دین عیسائیت کی پیروی نہ کر لیں، تب تک یہ یہودی اور نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اور یہود اور نصارہ کا دین کیا ہے؟ یہود اور نصارہ کا دین یہ تحریف شدہ دین ہے۔ جب وقت کے نبی کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے، جب وقت کے نبی کو اللہ نے شریعت عطا فرمائی ہے، تو اس وقت نبی کی زندگی تک اور اس وقت کے نبی کی حیات مبارکہ میں وہ شریعت، وہ دین، وہ مذہب اور کتاب اس وقت تو وہ اصل حالت میں تھی، لیکن بعد میں نصارہ نے، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے
اس میں تحریف کر دی ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ سے یہود و نصارہ اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے کہ جب تک آپ ان کے دین کی، ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں، اور ان کی ملت آج تحریف شدہ ہے، پھر بھی یہود و نصارہ کا اس بات پر اصرار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُم مِّنْهُمْ، یعنی جو مسلمان یہود و نصارہ سے دوستی رکھے گا، یہود نصارہ سے تعلقات بڑھائے گا، ان کے ساتھ ہمدردیاں بڑھائے گا، تو یہ یہود و نصارہ ہی میں سے ہوگا۔ تو اس لیے یہ یہودی ایسی قوم ہے کہ آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر نظر ڈالی جائے تو آپ علیہ السلام کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں ان یہودیوں نے، ان معاہدوں میں بھی یہ عہد شکن ہیں، ان معاہدوں کی بھی پاسداری نہیں کی۔ اور آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو آپ علیہ السلام کے قتل کے، آپ علیہ السلام کے شہید کرنے کے در پہ بھی یہ رہے ہیں یہود۔ آپ دیکھیں جب آپ علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ایک موقع ایسا آیا کہ مدینہ میں مکہ مکرمہ کے تمام مشرکین نے مل کر مدینہ پر چڑھائی کرنے کا سوچا، تو مدینہ کے میں مسلمانوں کے برخلاف مشرکین کے صف اول میں کھڑے ہوئے یہ مدینہ کے یہودی تھے، جنہوں نے عہد شکنی کی اور مسلمانوں کے خلاف ان لشکروں کو لے کر آئے، ان مشرکین کو لے کر آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود کر مدینہ طیبہ کی حفاظت کا انتظام کیا۔ اس کو غزوہ خندق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر دیکھیں تو ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب ان یہودیوں نے آپ علیہ السلام کو کچھ اور باتیں سامنے رکھ کر آپ علیہ السلام کو بلایا اور اپنے قبیلے میں بلا کر آپ علیہ السلام کی شہادت کے پورے انتظام کیے، آپ علیہ السلام کی شہادت کے لیے پوری کوشش اور پورا پروٹوکول تیار کیا، تو آپ علیہ السلام جب یہود کے قبیلے میں، یہود کے ہاں جا کر بیٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بذریعہ وحی بتا دیا کہ یہ یہود آپ کے ساتھ سازش کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام وہاں سے تشریف لائے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کے بعد ان یہودیوں کو مدینہ طیبہ سے نکالا ہے۔ یہودیوں کے 3 قبیلے مدینہ طیبہ میں تھے، ایک قبیلہ بنو قریظہ، ایک قبیلہ بنو نذیر اور ایک قبیلہ بنو قینقاع۔ آپ علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں ان یہودیوں کو مدینہ طیبہ سے نکال دیا تھا، اور پھر جب آپ علیہ السلام بذات خود آخرت کے سفر پر روانہ ہوئے، دنیا سے آخرت کے سفر میں انتقال ہوا، تو آپ علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا تھا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ ان یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے۔ تو آپ علیہ السلام کی اس وصیت کو پورا کرتے ہوئے خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو پورا فرماتے ہوئے ان یہودیوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دیا تھا۔ تو یہ تو ان یہودیوں کی تحریک ہے کہ ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی اٹھے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت بھی کی ہے، اور اس کے علاوہ انبیاء کی مخالفت کے ساتھ ساتھ امام الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کی ہے، عہد شکنی بھی کی ہے، ان کے خلاف لشکروں کی حمایت بھی کی ہے، آپ علیہ السلام کے قتل کے در پہ بھی ہوئے ہیں۔ یہ ان یہودیوں کی تاریخ ہے کہ جو یہود قوم ہے یہ ہمیشہ سے عہد شکن بد کردار قوم رہی ہے۔ تو یہ یہودیوں کا کچھ پس منظر میں نے عرض کیا ہے۔ اب آتے ہیں کہ موجودہ جو بیت المقدس ہے، اس بیت المقدس کے عنوان پر کیا بات ہو رہی ہے، اس کے پس پشت بات کیا ہے، بات کہاں سے چلی ہے اور کہاں آ کر رکی ہے، اس پر مختصراً عرض میں کرتا ہوں۔ بیت المقدس کی جہاں تک بنا کا متعلق ہے کہ بیت المقدس کو تعمیر کس نے کرایا ہے، بیت المقدس کو بنایا کس نے ہے، تو نسائی شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سلیمان ابن داود لما بنا بیت المقدس، کہ حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر فرمائی، تو اس حدیث مبارک سے ایک تو بات یہ سامنے آ گئی
کہ بیت المقدس کی تعمیر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ اب جب انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی تو بیت المقدس کی تعمیر کے وقت 3 دعائیں انہوں نے کی ہیں۔ اسی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سأل اللہ عز وجل خدالا ثلاثا، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی ہیں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے۔ ایک دعا تو یہ مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ سأل اللہ الحکمہ، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے حکمت عطا مانگی ہے، تو اللہ فأوتیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرما دی ہے۔ اب حکمت کیا ہے؟ حکمت کا آسان مفہوم اگر سمجھا جائے تو وہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت فیصلہ کرنے کا ہو تو اس فیصلہ کرنے کے وقت اللہ رب العزت کی جانب سے اللہ دل اور دماغ میں ایسی بات اللہ تعالیٰ ڈال دیں کہ جو بات اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی کہ ان کا جو فیصلہ ہے وہ ایک عظیم تر فیصلہ ہوتا تھا، جیسا کہ ان کے فیصلے کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی نقل فرمایا ہے۔ اور دوسری دعا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی حکومت عطا کرے لا ينبغي لأحد من بعدی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ایسی حکومت، ایسی سلطنت کسی اور انسان کو نہ ملے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور سلیمان علیہ السلام کو ایسی سلطنت اور حکومت عطا فرمائی کہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو اور مخلوق ہے، جنات پر، درندوں اور پرندوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے، ہواؤں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ اس کے بعد آج تک ایسی حکومت کسی کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی۔ اس کے بعد تیسری دعا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگی ہے وہ یہ کہ اے اللہ، جو بھی مسلمان اس مسجد اقصیٰ میں عبادت کے لیے آئے گا تو جو بھی اس میں عبادت کر کے یہاں سے فارغ ہو کر نکلے تو اس کے ایسے ہی گناہ معاف ہو جائیں کہ جیسے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس کی کوئی خطا نہیں ہوتی، تو وہ جیسے پاک اور صاف ہوتا ہے، اس طرح جو انسان بیت المقدس میں نماز پڑھ کر بیت المقدس میں عبادت کر کے نکلے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ فرما کہ اس کے تمام تر گناہ معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی ہے، اور یہاں پر ایک ہیکل ہے جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اس ہیکل سلیمانی کی وجہ سے آج دنیا یہود کا اس پر دعویٰ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے، اس لیے کہ یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل بنایا تھا اور سلیمان علیہ السلام کے وارث ہم ہیں، اس لیے یہ ہیکل ہمارا ہے۔ آگے جا کر میں اسرائیل کے بارے میں بھی عرض کروں گا کہ اسرائیل کی حکومت اور یہ کیا ہے۔ تو بہرحال یہود کا دعویٰ اس بارے میں ہے، اور دوسرے نمبر پر دعویٰ رکھنے والے بیت المقدس کے بارے میں عیسائی بھی ہیں، اور عیسائیوں کا دعویٰ اس لیے ہے کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ بیت اللحم، بیت المقدس کے چند میل کے فاصلے پر بیت اللحم ایک مقام ہے۔ اب یہ بیت اللحم کے بارے میں 6 یا 7 میل کا فاصلہ بتایا جاتا ہے کہ اتنے میل کے فاصلے پر یہ بیت اللحم ہے۔ اب بیت اللحم کون سا مقام ہے؟ بیت اللحم وہ مقام ہے کہ جس مقام پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر پیدا ہوئے تھے جس جگہ کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے اسبانن شرقیہ، کہ قرآن کریم نے اس کو مشرقی مکان قرار دیا ہے۔ بیت المقدس کا مشرقی مقام ہے یہ، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اور یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے بیت اللحم میں، اس کو عیسائی اپنا قبلہ مانتے ہیں بیت اللحم کو، اس لیے عیسائیت کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ بیت المقدس پر جو حکومت اور حکمرانی ہے اور جو حق ہے وہ ہمارا ہے۔ عیسائی دنیا اس لیے اس کو اپنا حق مانتی ہے۔ اور پھر مسلمانوں کے مقدس مقامات میں بھی یہ بیت المقدس شامل ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب معراج نصیب فرمایا
کہ معراج کے موقع پر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمانی معراج ہوا تو دنیاوی طور پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ سے چلے ہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جبرائیل علیہ السلام نے اٹھایا ہے، بیت اللہ لائے ہیں۔ بیت اللہ سے سفر کی ابتدا ہوئی ہے۔ پہلے مقام پر ٹھہرے ہیں وہ یثرب کا مقام ہے، جسے مدینہ طیبہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ یثرب کے مقام پر پہلا پڑاؤ ڈالا ہے، 2 رکعت نماز نفل ادا کی ہے۔ پھر یہاں سے چلے، یہاں سے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو علاقہ کوہ طور ہے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے چلے ہیں اور جب بیت المقدس میں پہنچے ہیں تو بیت المقدس سے آسمانی سفر شروع ہوا ہے، اور پھر دوبارہ جو آسمانوں سے نیچے آئے ہیں تو بیت المقدس پر ہی اترے ہیں، اور بیت المقدس سے پھر دوبارہ زمینی سفر کا آغاز ہوا ہے۔ تو ہمارے نبی کا یہ جو سفر ہے واقعہ معراج ہے، معراج کا سفر ہے۔ اس سفر کی بیت اللہ سے ابتدا ہو کر مسجد اقصیٰ تک آئے ہیں، وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا ہے۔ پھر آسمانوں کے سفر کا اختتام بھی بیت المقدس میں ہوا ہے۔ بیت المقدس سے پھر مکہ مکرمہ کی طرف چلے ہیں، اور اس سفر میں ایک ایسی عظیم عبادت ادا فرمائی ہے کہ جو عظیم عبادت نہ اس سے پہلے ہوئی ہے اور جو عظیم عبادت نہ اس کے بعد ہوئی ہے۔ وہ عبادت کیا تھی کہ ہمارے آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور امامت میں بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی ہے۔ یہ ایسی نماز ہے کہ امام بھی نبی ہیں اور مقتدی سارے نبی ہیں، یعنی اسی وجہ سے ہمارے آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو الانبیاء کہا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے کہ بیت المقدس میں تمام انبیاء کی نماز کرائی ہے۔ تو یہ واحد اور منفرد نماز ہے کہ جس نماز میں امام بھی نبی ہیں اور مقتدی بھی سارے نبی ہیں، غیر نبی کوئی نہیں ہے، انسانوں میں غیر نبی کوئی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج اور امامت انبیاء یہ بیت المقدس کے ساتھ خاص ہے۔ دوسری بات، سورہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء 15 پارے کی پہلی آیت میں اس بیت المقدس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ فرمایا ہے کہ الذی بارکنا حولہ، یعنی بیت المقدس کے ارد گرد کی جو جگہ ہے اس جگہ کو ہم نے برکت بابرکت جگہ بنایا ہے۔ اور صرف یہیں تک نہیں بلکہ جتنے بھی انبیاء، زیادہ تر انبیاء کے قدم بوسی کا شرف اس بیت المقدس کو حاصل ہے۔ زیادہ تر انبیاء کے پوری دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو زیادہ انبیاء جو آئے ہیں وہ شام کے علاقے میں آئے ہیں، اور شام میں بھی یہ بیت المقدس شام میں ہے، تو زیادہ انبیاء کی تعداد اور انبیاء کی آمد بھی اسی جگہ ہے۔ تو یہ 3 طریقے میں نے بیان کیے۔ یہود کا دعویٰ بیت المقدس پر ہیکل سلیمانی کے اعتبار سے ہے، عیسائیت کا دعویٰ بیت المقدس پر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت اللحم کے حوالے سے ہے، اور مسلمانوں کا دعویٰ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے جو تھا بھی ہے بھی اور رہے گا بھی۔ اور بیت المقدس یہ اس میں شروع میں اگر دیکھا جائے تو لگ بھگ 5 صدی تک عیسائیوں کا قبضہ رہا ہے، اور عیسائیوں نے ایسا قبضہ کیا ہے کہ اس میں جو یہودیوں کا قبلہ جس کو سلیمان علیہ السلام کا ہیکل ہے یہودی قبلہ مانتے ہیں، تو یہودیوں کے قبلے کو بالکل مسمار کر دیا تھا، اس میں گندگی کا ڈھیر لگا دیا تھا عیسائیت نے۔ اس کے بعد 500 سال کے بعد مسلمانوں کی تاریخ میں خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلامی لشکر آگے بڑھا، شام کے علاقوں کو فتح کیا، تو اس میں 3 جرنیل تھے، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 3 جرنیلوں کی قیادت میں اسلامی لشکر یہاں تک پہنچا، اور یہاں اس وقت یہود کا قبضہ تھا۔ تو یہ یہودیوں نے اس وقت یہ شرط رکھی تھی کہ اگر آپ کے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود بیت المقدس آ جائیں تو ہم ان میں چند چیزیں دیکھنے چاہتے ہیں، چند نشانیاں دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم یہ بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے۔ اب دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ ایسا کوئی بادشاہ نہیں گزرا کہ جس نے اتنی بڑی سلطنت کے حصول کے لیے جا رہا ہو
اور ساتھ صرف ایک غلام ہو، کوئی لشکر نہیں ہے، کوئی آؤ بھگت نہیں ہے، کوئی گارڈ نہیں ہے، صرف اکیلے جا رہے ہیں اور مدینہ طیبہ سے چلے ہیں، شام تک کا سفر ہے، ایک سواری ہے، ایک ساتھ نوکر ہے، اور وہاں پر جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا تو ان یہودیوں نے جو بیت المقدس کی چابیاں اور قبضہ تسلط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں ڈال دیا تھا۔ تو یہ اس وقت سے مسلمانوں کو اس پر قبضہ اور تسلط ہے، اور مسلمانوں کی وہاں پر مسلمانوں کا حق ہے۔ اب موجودہ جو اسرائیل ہے، یہ اسرائیل نہیں بلکہ یہ مقبوضہ فلسطین ہے۔ فلسطین کی آبادیوں پر قبضہ کرتے کرتے، مسلمانوں کی آبادیوں پر قبضہ کرتے کرتے اسرائیل نے اپنا ملک بنا لیا ہے، اور اس کو مقبوضہ فلسطین ہے، اسرائیل کا نام دیا ہے۔ اب ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ان کا کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت ملی تھی، ان کی جو حکومت تھی، اس حکومت کا نام بھی اسرائیل تھا، اور ان کے جو علاقے مقبوضہ علاقے تھے، جن جن علاقوں پر ان کی حکومت تھی، یہ اسرائیل کہلاتا تھا۔ اور آج جو یہودیوں نے اسرائیل کے نام سے ملک کی بنیاد رکھی ہے، اسرائیل کے نام سے ملک بنایا ہے، ان کا اگر ٹارگٹ دیکھا جائے تو ان کا ٹارگٹ یہ حکومت سلیمانی ہے، کہ اس وقت سلیمان علیہ السلام کی حکومت، عراق جو موجودہ عراق ہے یہ بھی ان کی حکومت میں شامل تھا، اردن بھی ان کی حکومت میں شامل تھا، لبنان، اسی طرح شام جس کو سوریہ کہا جاتا ہے، اسی طرح سعودی عرب کا بھی علاقہ، سعودی عرب کا جو علاقہ ہے یعنی آدھا علاقہ جو مدینہ طیبہ اس میں داخل ہے، مکہ مکرمہ اس میں داخل نہیں ہے، یہ علاقہ، یہ کہتے ہیں دریائے فرات کے کنارے سے نیل کے کنارے تک، یہ تمام علاقے پر ان کا دعویٰ ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری آبائی زمین ہے۔ اور مدینہ طیبہ کے بارے میں جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ کے نبی نے یہود کے 3 قبیلوں کو نکالا تھا، تو یہ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ تم نے ہمیں مدینہ طیبہ سے نکالا تھا، یہ ہماری جگہ ہے، ہم اس کو واپس لیں گے۔ آج کے یہود کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ تمام علاقے یہ ہمارے ہیں اور ان علاقوں کو ہم نے لینا ہے۔ تو اس کے لیے یہ اسرائیل روزانہ کی بنیاد پر یہ اپنے دائرہ جو خلافت، دائرہ حکومت ہے، اس کو آگے پھیلاتا جا رہا ہے، اور اسرائیل کے جو حامی ہیں اور اسرائیل کا جو بات کرنے والے ہیں ان کو پشت پناہی اس کو حاصل ہے، جیسے امریکہ ہے، اسی طرح دوسرے جو ممالک ہیں ان کی پشت پناہی اسرائیل کو حاصل ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو یہودیت کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، یہودیت حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، ان تنظیموں کو اگر دیکھا جائے تو یورپ سے لے کر اسرائیل تک، اور اسی طرح امریکہ میں اور فرانس میں، اٹلی میں، اگر کسی یہودی بچے کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہودیت کی جو تحریکیں ہیں وہ تحریکیں ہوش میں آتی ہیں اور وہ آواز بلند کرتی ہیں، پوری دنیا میں وہ آواز بلند کرتی ہیں اور ان کے دفاع کی بات کرتی ہیں۔ لیکن افسوس سے آج کہنا پڑتا ہے، اتنے دنوں میں فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آج جو عالمی ادارے ہیں، آج جو عالمی حقوق کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کیا مسلمانوں کا خون اتنا سستا ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کو بھی ذبح کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی نوجوان عورتوں کو بھی ذبح کیا جا رہا ہے، نوجوان اور بوڑھے مسلمانوں کا خیال نہیں کیا جا رہا؟ کیا مسلمان کا خون اتنا سستا ہو گیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ آج مسلمان کی آواز نہیں اٹھ رہی، وجہ یہ صرف یہی ہے کہ آج 57 اسلامی ممالک کے جو حکمران ہیں، جو عہدیدار ہیں، ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، ان کے ضمیر میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ایک مسلمان کی جو حکومت ہے، مسلمان پر جو ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے خلاف بات اٹھانے کی کسی کو جرت نہیں ہو رہی۔ آج اگر دیکھا جائے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہودیوں کو تکلیف ہو، اسی طرح عیسائیوں کو تکلیف ہو، دنیا کا اور کوئی بھی کفر کی طاقت ہے، کفر کے مذہب ہیں، ان کو اگر تکلیف ہو تو ان کے ادارے آواز بلند کرتے ہیں، ان کے دفاع میں اٹھتے ہیں۔ آج جب فلسطین میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو آیا ہمارے حکمرانوں نے بھی کوئی آواز بلند کی ہے یا نہیں کی؟ مسلم حکمران 57 اسلامی ممالک ہیں، 1.5 ارب کے لگ بھگ مسلمان بستے ہیں اس دنیا میں۔ کسی مسلمان نے، کسی مسلم حکمران نے ان کے دعوے کو، اسرائیلیت کے اس ظلم اور بربریت کے خلاف آواز اٹھائی ہے یا نہیں اٹھائی؟ دراصل بات یہی ہے
کہ جب مسلمانوں میں ایمانی غیرت تھی، جب مسلمانوں میں اسلامی غیرت تھی، اس وقت 313 مسلمانوں نے دنیا کفر کو ہلا کے رکھ دیا تھا، دنیا کفر کے سرغنوں کی تکبر اور غرور کو خاک میں ملا کر رکھ دیا تھا۔ آج مسلمان کے دل سے جب مسلمان کی محبت نکلی ہے، آج مسلمان کے دل سے جب مسلمان کی ہمدردی نکلی ہے، آج مسلمان کے دل سے جب مسلمان کی قدر و قیمت نکلی ہے، تو اس وقت یہ صورت پیش آئی ہے۔ مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، اور طواف کے دوران ایک چکر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے، اور رک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کیا، اور بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے بیت اللہ، تو کتنا پاکیزہ ہے، اور تیری عزت اور عظمت کتنی پاکیزہ ہے، تو کتنی عظمت اور شان والا ہے، تیری کتنی عظمت اور بلندی ہے، لیکن ایک مسلمان کا خون، ایک مسلمان کا مال، ایک مسلمان کی جان اور عزت کی آبرو، یہ تیری عزت اور عظمت سے بڑھ کر ہے۔ آج بیت اللہ اتنی عظمتوں اور عزتوں والا ہے، لیکن آخری نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ بیت اللہ کی عزت اور عظمت سے بڑھ کر مسلمان کی عزت اور عظمت ہے۔ آج مسلمانوں کا خون نالیوں میں بہایا جا رہا ہے، رائیگاں جا رہا ہے، لیکن مسلم حکمرانوں کے دماغ میں ٹس سے مس نہیں ہوتے، مسلم حکمرانوں کے روز و شب کے ٹائم ٹیبل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ان کے اپنے کارناموں میں، ان کے روزانہ کے اعمال میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ کیسی بات ہے؟ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات کو جو بھی وسائل ہیں، سوشل میڈیا کے وسائل ہیں، احتجاجی مظاہرے ہیں، ان میں آپ حصہ بنیں اور اپنی آواز اٹھائیں، اور مسلم حکمرانوں کو آواز اٹھانے پر مجبور کریں کہ وہ مسلمان کے حق میں، مسلمان کے لیے آواز اٹھائے۔ مسلمان کا خون اتنا سستا نہیں ہے، اسلام کے لیے اور مسلمان کے لیے آواز اٹھائے۔ ایسا نہ ہو کہ آج بیت المقدس، مسجد اقصیٰ قبلہ اول مسلمان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، تو کل ایسا نہ ہو کہ قبلہ بیت اللہ سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں، مقدسات اسلامیہ بیت اللہ اور حرم مدنی سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں۔ اس لیے آج مسلمانوں کو جگایا جائے اور مسلم حکمرانوں کو بیدار کیا جائے کہ وہ مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے ہر محاذ پر، انٹرنیشنل محاذ پر، ملکی سطح پر، ہر جگہ پر آواز اٹھائیں، ان کے دستے بازو بنیں اور فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے اور یہود کے عزائم کو خاک میں ملائے، ان کو اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔